ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا۔ وقال تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کے لیے دنیا میں چیزوں کو پیدا فرمایا اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف راستے رکھے ہیں۔ انسان کا جسم ہے، جسم کی بے شمار ضرورتیں ہیں۔ کپڑا انسان کی جسم کی ایک ضرورت ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ غذا انسان کی ایک ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام پیدا فرمایا۔ پیاس کی شدت کو کم کرنا، اس کی ضرورت کی تکمیل انسان کی ایک ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام جاری فرمایا۔ الغرض انسان کے جسمانی جو ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ضروریات کا ایک نظام جاری فرمایا۔ ایک انسان کو اگر لے جا کر جنگل میں رکھ دیا جائے، کوئی نہ ہو وہاں، انسان چند دنوں میں پاگل ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جیسے کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہے، ان سے کچھ سنے، اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھے، اس سے کچھ مدد لے۔ یہ انسان آپس میں ایک دوسرے کی انسیت کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بیوی کا نظام جاری فرمایا، اولاد کا نظام جاری فرمایا، ماں باپ کا نظام جاری فرمایا، رشتوں کا نظام جاری فرمایا، سسرالی نظام جاری فرمایا۔ یہ کوئی انہونی اچانک ہونے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ انسان اس کے بغیر پاگل ہو جائے گا۔ انسان کے اندر انسیت کا مادہ اللہ نے رکھا، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جیسے کسی کے ساتھ رہوں۔ یہ جو خاندان اور کنبہ اور قبیلہ ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کے جسم کے اندر جتنے اللہ نے اعضاء رکھے، ان کا صحیح کام کرنا بھی انسان کی ضرورت ہے۔ آنکھ ہے، صحیح کام نہ کرے انسان پریشان ہو جائے۔ کان ہے، صحیح کام نہ کرے انسان مجبور ہو جائے۔ دل و دماغ ہے، اگر وہ صحیح فائدہ نہ دے تو انسان لاچار ہو جائے۔ انسان کی جسمانی جتنی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ایسا نظام جاری فرمایا، اس میں ہم کو اللہ سے بولنے کی ضرورت نہیں رکھی۔ اللہ نے اللہ میاں میرے کو 2 کان دو، آنکھ یہاں رکھو، اس کے اوپر پلک رکھو، اس کے اوپر میرے منہ رکھو، دانت رکھو، یہ سب چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنی طرف سے جو جن جن چیزوں کی جس مقدار کی ضرورت ہے، اللہ نے سب چیزیں رکھی۔ جس طریقے سے اللہ نے جسمانی ضروریات کا نظام اور اس کی حساب تکمیل کے لیے ایک نظام اللہ نے جاری فرمایا، اسی طریقے سے انسان کی روحانی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک الگ نظام رکھا۔ اور اس روحانی غذا میں سب سے بڑا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن، یہ اصل میں ہماری روحانیت کی صحت، روحانیت کی ترقی، روحانیت کی مضبوطی، یہ قرآن اس کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جیسے ہم جسمانی ضروریات کے لیے چیزوں کا اختیار کرنا اور اس سے استعمال کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں، تو ہماری روحانیت کی صحت کے لیے بھی ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے، دنیا میں جو چیز دی ہے قرآن کی شکل میں، ہم اس کو بھی تو حاصل کریں، اس کے استعمال کا طریقہ بھی تو سیکھیں، اس کی حقیقت کو بھی تو سمجھیں، اس سے استفادہ کیسا کرنا یہ بھی تو سیکھیں، اس کے اندر کے کمالات کو، اس کے اندر کے برکات کو، اس سے استفادے کے طور طریقوں کو بھی تو سیکھیں۔ اللہ نے ایسا بڑا خزانہ، بلکہ اپنے خزانے کی سب سے بڑی چیز، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جیسا اس امت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ نے جو عطا فرمائی، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بہت مرتبہ یہ اس عنوان پر بات ہوئی، لیکن آج جو میں گفتگو آپ کے سامنے قرآن کریم کی نسبت سے کرنا چاہتا ہوں، وہ تھوڑا سا اگر آپ حضرات یکسوئی کے ساتھ سمجھنے کے مزاج میں اگر بیٹھیں تو انشاءاللہ کچھ کام کی بات سامنے آئے گی، اور وہ اس بنیاد پر کہ اس مسجد میں خدمت کرتے ہوئے الحمدللہ 26 سال ہو گئے، اور اس 26 سال کے اندر 6 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کی جو تفسیر ہماری چلتی ہے، وہ 7ویں مرتبہ اب مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن، کل کا دن ایک دن چھوڑ کر اتوار کے دن قرآن کریم کی تکمیل کی نشست یہاں مغرب کے بعد منعقد ہوگی۔
دلی سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے حضرت مولانا انیس احمد آزاد بلگرامی دامت برکاتہم وہ تشریف لا رہے ہیں جی۔ انشاءاللہ اتوار کے دن مغرب کے بعد آپ حضرات نماز یہاں پڑھیں تاکہ از اول تا آخر قرآن کریم کی اس جو ہے عظیم الشان اللہ کے خزانے کی ملی ہوئی چیز کے بارے میں ہم ان سے سیکھیں، ان سے سنیں جو 44-45 سال سے مسلسل جن کا اوڑھنا بچھونا رات دن قرآن کریم کی خدمت کے اوپر لگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اتوار کے دن، کل کا ایک دن چھوڑ کر مغرب سے عشاء تک کا نظام ہے، اسی نسبت سے میں آج قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے بارے میں 3 باتیں جاننا ضروری ہے۔ کتنی باتیں ہیں؟ قرآن کریم کے بارے میں 3 باتیں جاننا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت قرآن کی کیا حقیقت ہے۔ اگر انسان کو کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو خود بخود لپکتا ہے اس کی طرف۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میرے والد مرحوم دیا کرتے تھے۔ نوٹ اگر کسی کی نظر آ جائے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، دیہاتی سے لے کر شہری تک، انگوٹھا چھاپ سے لے کر ایجوکیٹڈ جی صاحب آدمی تک، آپ دیکھیں گے کہ اس کو لیے بغیر آگے نہیں بڑھتا، کھنچتے رہتا، بلکہ اتنا کھنچتا نماز میں کھڑے کر ابھی تو کبھی کبھی ان دبا لے کے دیکھ لیتا ہے کہاں تو بھی گر گئی بلکہ۔ کیوں؟ وہ کاغذ کی حقیقت معلوم ہے تو اس کی طرف بغیر کسی ترغیب کے، کوئی بولے بغیر آدمی اس کی طرف لپکتا ہے۔ اب تو حال یہ ہے ہر چیز کو پیسے پہ تولا جا رہا، اماں کو بھی اس میں تول رہے ہیں، باوا کو بھی اس میں تول رہے ہیں، سب کو اس میں تول رہے ہیں۔ پیسہ رہے تو اماں ہے، پیسہ نہیں ہے تو اماں نہیں ہے، نوکرانی ہے۔ باوا بھی باوا اس وقت تک ہے جب 4 کاغذاں لے کے آتا، ورنہ تو باوا تو جی نوکر سے بھی بدتر ہے۔ رشتہ داریاں، دوستیاں جی صاحب، خونی رشتے، سسرالی رشتے، یہ سب اب کاغذوں کے ساتھ وابستہ ہے، چونکہ اس کی حقیقت معلوم ہے۔ ان کو پکا کو ڈالے تو انہوں مرنے کے بعد ان کے نام کا پلاٹ ہمارے کو آتا، اس واسطے نہیں تو کون پوچھ کو دیکھنے والا ہے، کھائے تو کھائے نہیں تو نہیں۔ جس طریقے سے ایک چیز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو انسان کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ بھائی، بیٹھو بھائی، سنو بھائی، سمجھو بھائی، عمل کرو، ضرورت نہیں ہے۔ یوں دیکھ کے ہوں دبا لیتا، ختم۔ وہ ترغیب کی کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کی حقیقت معلوم ہے۔ ذرا غور کرو، کیا قرآن کے بارے میں ایسا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے اس کے لیے پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا، ٹھڈی کو ہاتھ لگا کے بٹھانا پڑتا، اس کے ناز نخرے جھیلنا پڑتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ یاد رکھنا، قرآن کریم کی حقیقت، غور سے سنو، قرآن کریم کی پہلی حقیقت ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ ارے بولو نا، اللہ پر۔
ہم کس کے لیے جیتے مرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کس کے رضا کے لیے ہے؟ ہماری بھاگ دوڑ سب کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہماری زندگی کی ہر حرکت، ہمارے وجود سے نکلنے والا ہر کام وہ صرف للہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور جب اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کا یہ کلام ہے، اس کا یہ کلام ہے، گویا کہ وہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، ہم بھی بستر پہ جاتے باتیں کر رہی ہیں، دوستوں سے تو بھی، اسٹاف سے تو بھی، کس سے تو بھی، کیا چاہ رہا؟ دل چاہ رہا باتیں کروں، آپ باتیں کر رہے ہیں۔ ایمان والے کا دل کبھی کبھی کس سے بات کرنا چاہے؟ اللہ سے۔ اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ اور نماز میں ہوتا کیا؟ قرآن کی تلاوت ہی تو ہوتی ہے نماز میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میرے بندے ایسا کر، میرے بندے ایسا مانگ، میرے بندے یہ کر، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ نماز میں نے قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، اس کے اندر بھی تو وہی ہے۔ یہاں ایک بات رک کر سمجھیے جو اللہ نے ابھی دل میں ڈالی۔ قرآن کریم کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ قرآن یہ بتا رہا ہے اللہ کا وجود ہے، تبھی تو اس کا کلام ہے۔ کوئی خیالی بات، کوئی تصوراتی بات، کوئی حساب صرف سوچ لیے سو بات نہیں ہے کہ اللہ ہے نہیں۔ یہ قرآن دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے، تبھی تو یہ کلام ہے۔ اگر اللہ کا وجود نہیں ہوتا تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہوتا؟ قرآن کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ ہم کوئی دیو مالائی تصوراتی چیزوں کو اپنا خدا نہیں کہتے، اس کا وجود ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی یہ 6666 آیتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ کا وجود ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا کلام ہم کو مل جائے، اس کا کلام ہم کو مل جائے، خوش نصیبی ہے کہ بد نصیبی ہے؟ پی ایم کا اگر کوئی تو بھی لیٹر آ گیا، وہ لیٹر 4 ایتر کے شیشیاں لگا کو شوکیس میں رکھتا نہیں رکھتا۔ معمولی کبڈی میں کھیلیا تو اتنا کیا تو چپا ملیا تو لکھ جا کو شوکیس میں رکھتا، بڑے لوگوں کے ہاتھاں سے ملے سو ہے بول کو۔ پھر وہ احکم الحاکمین کا کلام تیری گود میں آ گیا، تیرے ہاتھوں میں آ گیا، تیرے سینے میں آ گیا، کیا کرنا چاہیے؟ پلٹ کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ قرآن کو، سچی بولنا، مسجد میں بیٹھ کو ہے، پانی نہ کو، عطر لگا کو، سرما لگا کو، 90 کپڑے پہن کو آگو بیٹھی ہے، پیپر پڑھ رہا، چیپڑوں کی آنکھوں سے فون نکال کو میسیجاں چیک کر رہا،
مگر دلندر صبح سے شام تک ایک مرتبہ قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہا. اگر اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھتا تو جیسے وہ کھولے بغیر بے چینی ہوتی ویسے قرآن کے تعلق سے بھی بے چینی ہوتی. سرکار کا کیا فرمان ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ دن بھر کے کام اس کے بنا دیتے ہیں. سچی بولو یہاں اتنے لوگ بیٹھ کے ہیں صبح میں سورہ یاسین پڑھیں کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کو بولو. بس 1 2 3 ختم. کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ کیا نبی کی بات جھوٹی ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کا کلام ویسا ہے کیا؟ معلوم ہوا قرآن کی حقیقت زبان پہ تو ہے ابھی دل میں نہیں اتری. دل میں اترتی تو جیسا برش کرے بغیر کوئی چیز کھاتا نہیں. اماں بلان دے بیگم بلان دے نہیں میں ذرا منہ نہیں دھویا اب بھی آتا ہوں, منہ نہیں دھویا اب بھی آتا ہوں. وہ جیسے ضروری سمجھتا ویسا قرآن پڑھنا بھی ضروری سمجھتا. قرآن کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے. ذرا آگے بڑھو, ذرا آگے بڑھ کر اگر آپ یہ سوچیں گے قرآن کی دوسری حقیقت یہ ہے پوری قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا اپنے تعارف کے ساتھ. کیا پیش کیا؟ کس کا؟ اتنا ہلو بول رہے ہیں. وہ اس اگر مائک لگا کے جھنڈا ہاتھ میں دیتے تو کیسا چیختے تھے. پولیس والے ہمارے تک چیختے تھے. یہاں نہیں چیختے, یہاں کہیں بولیں گے. یہاں کیا نہ ملیدہ ہے نہ کھیر ہے. یہاں وہ تو خالی روڈامپو ہے. قرآن میں حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ سرکار کی پوری زندگی, سرکار کا پورا تعارف قرآن کے آیتوں میں ذکر کیا. نبی سے اگر سچی محبت ہوتی, نبی سے سچا عشق ہوتا, نبی سے سچا قلبی لگاؤ ہوتا تو جس عبارت میں, جس مضمون میں, جن صفحات میں سرکار کی تعریف اور تعارف ہو, پڑھے بغیر چین آتا اس کو؟ بولتے نہیں کیا جی؟ نہیں آتا. پڑھی پھر معلوم ہوا وہاں بھی کچے ہیں, یہاں بھی کچے ہیں, وہاں بھی کچے ہیں. پینا پٹارم لونا اوپر سے ہے خالی چننا, اندر کیا بھی نہیں ہے. میڑی پنڈو چوڑو میلمائی ننڈونو پوٹا وپی چوڑو پورگولونڈونو. دیکھنے کو اوپر سے گلر ہے, لال کلر ہے, ادھر ایک ہے ادھر ایک ہے, اندر پورے کیڑے ہیں. خون کے آنسو رونے والی زندگی ہے یہ. حقیقت کچھ اور ہے. سب چھوٹپ کے کام آتے, سب چھوٹپ کے کام. سرکار کا سچا عشق اندر ہوتا, نبی سے اگر لگاؤ دل سے ہوتا, مجال ہے کہ وہ صفحات ہاتھ میں نہ پکڑے جس میں میں اور آپ نہیں. سرکار کی تعریف میری زبان سے, آپ کی زبان سے نہیں. سرکار کی تعریف کس کی زبان سے؟ اللہ کے کلام سے, اللہ کی زبان سے, اللہ کے الفاظ سے, اللہ کے جملوں سے. پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟
پڑھتا کیا مزہ آتا، اس کو جھومتا، اس کے بغیر سکون ہی نہ ملتا۔ یہ قرآن کی حقیقت ہے، یہ قرآن کی ایک حقیقت اللہ کا کلام ہے، قرآن کی ایک حقیقت نبی کا تعارف ہے یہ۔ اور تیسری حقیقت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن کریم اصل میں ہماری زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور ڈھنگ ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا۔ کمانا کیسا، کھانا کیسا، نکاح کیسا، رشتے کیسے، حقوق کیسے، آنا کیسا، جانا کیسا، مہمان کیسا، اچھا کیسا، برا کیسا، اپنا کیسا، پرایا کیسا، سب طرز زندگی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ اگر یہ حقیقت قرآن کی معلوم ہوتی، آج امت کے اندر قرآن کریم کا شوق، قرآن کریم کے تعلق سے فکر کچھ اور ہوتی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہماری زندگیاں ذلت کی طرف جو مسلسل جا رہی ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے صاحب، کوئی عزت نہیں، کسی کے پاس عزت نہیں ہے، بازو ہٹا دے رہے خالی، نہ ہماری بات کی عزت ہے، نہ ہمارے جی صاحب اپلیکیشن کی عزت ہے، نہ ہمارے وجود کی بھی عزت نہیں ہے۔ جانوروں سے بدتر اس وقت میں مسلمانوں کی پوزیشن ہے۔ تمہارا چیخنا، تمہارا پکارنا، تمہارا جمع ہونا، تمہارا آنا، تمہارا جانا، سب ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا والوں کے پاس۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ذلت کا راستہ بتا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، جو ذکر ان کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کو بھلا دیا، اس کی کوئی اہمیت ہمارے پاس رہ نہیں گئی، الا یہ کہ جہیز میں فہرست میں سب سے پہلے قرآن مع رحال جا، قرآن مع رحال، نوا گھر بنے تو لکھ جا کو پہلے قرآن رکھو آ، بس نوی دکان کھولے تو کچھ تو بھی قرآن پڑھ کو آ، اس کے علاوہ قرآن کی کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی صبح میں ایک صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، ان سے ایک صحافی نے سوال کیا، اس سے صحافی نے سوال کیا کہ بھئی تم اپنے مذہب کی کتابیں، اپنے مذہب کا مطالعہ، اپنے مذہب کی اسٹڈی تو کرتے ہیں، آپ بہت بڑے اپنے مذہب کے گرو ہیں، کیا کبھی آپ نے دوسرے مذہب کی بھی کوئی کتاب پڑھی؟ اور پوچھنے والا برا نہیں پڑھی ہوں گی، سوال بھی انہیں کر رہا، جواب بھی انہیں دے رہا۔ حیرت کی انتہا اس وقت میں رہی جبکہ سامنے والے نے جو جواب دیا وہ جواب سن کر اس نے کہا میں اپنوں سے زیادہ ان کی کتاب پڑھتا ہوں، اپنی تو پڑھنا ہی چاہیے ہمارے کو۔ غیر قوم کا یہ ماحول ہے، وہ کہہ رہا کہ اپنے سے زیادہ میں ان کی کتاب پڑھتا ہوں تاکہ ان میں خرابیاں نکالوں، ان کا جھول کیا ہے معلوم کروں، ان کی کمزوریاں دیکھوں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو اپنی تھیلی میں کیا ہے وہ اس لیے معلوم ہے، خالی نعرے ہیں قرآن قرآن، تھیلی میں قرآن 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 قرآن، ہے کیا نہیں معلوم۔
تو پہلی چیز جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، ہر مسلمان، مرد ہو عورت ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، یہ سب شہری ہو دیہاتی ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کو سب سے پہلے قرآن کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی حقیقت اللہ کا کلام ہے، نبی کا تعارف ہے اور ہماری زندگی بسر کرنے کا سلیقہ رہا۔ حقیقت قرآن۔ دوسری چیز جو آپ کو بتانے کی ہے قرآن سے متعلق، وہ ہے خصوصیت قرآن۔ قرآن کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کچھ کئی کو پڑھنا، اس پر ہی ایمان کئی کو رکھنا، اس کچھ فالو کیوں کرنا؟ آسمان کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی، رمضان میں تو 104 کتابیں اتری اور اس میں قرآن کریم سب سے آخر میں اتری۔ تو یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم نے صرف کسی ایک خاندان کو، کسی ایک قبیلے کو، کسی ایک صاحب گھرانے کو خطاب نہیں کیا، پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن کریم نے خطاب کیا۔ یعنی کیا کہا؟ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا او ہاشمی گھرانے والوں، اے قریش والوں، اے مکے میں رہنے والوں، اے ہندوستان میں رہنے والوں، نہیں، ساری دنیا کی انسانیت کو آواز دی، یا ایھا الناس۔ اس میں عرب بھی ہے، اس میں عجم بھی ہے، اس میں ایرانی بھی ہے، اس میں تورانی بھی ہے، اس میں ہر ملک کا رہنے والا جو بھی دنیا میں کرۂ ارض پر پیدا ہوتا ہے، ان سب کالے گورے عربی عجمی جیسا سب لوگوں کو خطاب کیا۔ قرآن کسی ایک قبیلے کے لیے، ایک خاندان کے لیے، کسی مخصوص کسی طبقے کے لیے نہیں ہے۔ جب ساری دنیا کی انسانیت کو آواز دے رہا ہے، مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ایک سا ہو؟ یہاں کا قانون ہے تو پڑوس ملک میں نہیں چلتا، پڑوس ملک کا قانون ہے تو یہاں نہیں چلتا، یہاں کی کرنسی وہاں نہیں چلتی، وہاں کی کرنسی یہاں نہیں چلتی۔ گوروں کے لیے قانون الگ ہے، کالوں کے لیے قانون الگ ہے، لیبر کے لیے قانون الگ ہے، پیسے والوں کے لیے قانون الگ ہے، ان کے لیے طریقہ الگ، ان کے لیے طریقہ الگ۔ لیکن قرآن کی خصوصیت پر قربان جائیے، قرآن کریم نے مکمل پوری انسانیت کو آواز لگائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عرب میں پیدا ہونے والا ہو، فارس میں پیدا ہونے والا ہو، روم میں پیدا ہونے والا ہو، بر اعظم میں پیدا ہونے والا ہو، بر صغیر میں پیدا ہونے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، بولی کوئی بولتا ہو، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کو قرآن کریم نے صاحب آواز لگائی اور بتا کہ میں کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوں۔ اسی لیے قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ ھدی للناس۔ پوری انسانیت کے لیے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری انسانیت کے لیے لکھی گئی ہو، واحد قرآن ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ مضامین بھی پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ آپ عمل کریں گے آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے، غیر عمل کرے گا غیر بھی اس کا فائدہ دیکھے گا۔ آپ کو معلوم ہے
روزہ صرف مسلمان نہیں رکھتے، یورپ ممالک کے اندر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو فاسٹنگ روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ عبادت کے تصور سے نہیں رکھتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کی صحت کتنی جی صاحب چھپی ہوئی ہے۔ نفع جیسے روزہ رکھے تو تم کو ملتا ہے، نفع جی صاحب روزہ وہ رکھیں گے ان کو بھی نفع ملے گا۔ اللہ نے جتنے احکامات بتائے ہیں سب کے لیے جی صاحب وہ نفع بخش ہے۔ کبھی غور کیا قرآن کریم کی اس وسعت کے اوپر؟ ایسا خزانہ، ایسی کتاب، ایسی دولت، ایسا سرمایہ ہمارے پاس ہے، ہم کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری تھیلی میں کیا ہے۔ ہم دوسروں کی نقالی میں مرے جا رہے ہیں، دوسروں کا شیپ اختیار کر کے فخر کر رہے ہیں کہ صاحب ہم ترقی کر رہے ہیں، دوسروں کی کاپی مار کے سمجھ رہے ہیں کہ جی صاحب ہم روز افزوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، برا نہ مانے، کیونکہ آج کل صحیح بات سن کے برا ماننے کا مزاج مسلمانوں کا بن گیا۔ بری بات بولے تو ہو گیا ہوں گا، لو چلو چلتا، اچھی بات ہو جی آپ کو بولنا تھا، بعد میں بولنا تھا۔ اچھی بات بولے تو چرکا جلدی لگتا، اور خراب بات بولے تو چلتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ منافق کا مزاج ایسا ہے، گناہ اگر اس سے ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا جیسے مکھی بیٹھی، ہم بھی غلط بات کو ایسے چلتا۔ اس واسطے اب کوئی صحیح بولنے والا نہیں ہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ ایک واسطے بولے تو ذرہ اچھا بولے تک پیٹ میں ایسے چوہے دوڑتے رہتے ہی۔ پھر دیکھو ٹی وی کے بارے میں بولنا بول کو مل صاحب کو کیا ضروری تھا، داڑھی کے بارے میں بولنا بول کو مل صاحب کو کیا ضروری تھا، رشوت کے بارے میں بولنا بول کو کیا ضروری تھا، اس کے بارے میں بولنا بول کو کیا ضروری تھا، کس کے بارے میں بولنا، کس کے بارے میں بولنا، کیونکہ وہ صحیح سیدھا سیدھا لگ رہا نا۔ قرآن کریم کی یہ سب وسعت ولادت سے لے کر وفات تک نہیں، ولادت سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک کی جتنی ضروریات ہیں قرآن نے ان سب کو سمیٹ کے لا کے رکھ دیا۔ کوئی ایک حصہ تشنا نہیں چھوڑا، سوچ سے لے کر عمل تک، فرد سے لے کر جماعت تک، موت سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک، فانی سے لے کر باقی تک، دین سے لے کر جی صاحب جو ہے دیانت تک، ایسا پھیلا کر سامنے رکھا اور بتا دیا یہ تمہاری ضرورت ہے۔ قسم کھا کے بولو، مسلمانوں کے معاشرت میں، مسلمانوں کے جی صاحب زندگی گزارنے کے طریقے کو معاشرت بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرت میں شادی کے موقع پر عورتوں کو نچانے کا یا ناچنے کا یا اس طریقے کا کوئی تصور ہے؟ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ بھانجیوں کو نچا رہی، بھتیجیوں کو نچا رہے، بے شرم بے حیا، ضمیر مردہ ہو گیا، حیا کا پانی ختم ہو گیا۔ جن اولاد سے قرآن سن کر فخر کرنا چاہیے تھا، جن بچوں کو سرکار کا نام سکھا کر خوش ہونا چاہیے تھا، جن کے ذہنوں میں صحابہ کی سیرت کو گھسانا چاہیے تھا، ہم نے نسل کی نسل تباہ کی، ہم نے نسل کی نسل تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں آ کے امام کی حاضری لے رہی، مؤذن آ رہا، اذان دے رہا، امام آ رہا، کمیٹی کتنا ڈبا کو کھا رہی ہے۔ یہ
ہمارے یہ باتیں کڑوے ہیں، ہم خود اقرار کر رہے ہیں کڑوے ہیں. غور کرو. قرآن نے ایسا پھیلا کر مضمون ذکر کر دیا. پیدائش سے پہلے قرآن نے رہبری کی، کیسی عورت اولاد کے لیے چوائس کرنا اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں. باپ کو بھی بتا دیے، شوہر کے بھی بتا دیے، عورت کے بھی بتا دیے، ہر ایک کے حقوق بتا دیے. ہماری زندگیاں کہاں ہیں؟ یہ قرآن کی خصوصیت ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اندر اتنی پوری جامعیت کے ساتھ پوری زندگی کے ہر حصے کی رہبری دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. یہ واحد قرآن کریم ہے. تو پہلی چیز قرآن کے بارے میں جو آج کی مجلس میں سمجھنے کی ہے، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت. قرآن اللہ کا کلام، قرآن رسول کا تعارف، قرآن جیسا طرز زندگی، یہ قرآن کی حقیقت ہے یہ. اور دوسری چیز قرآن کے بارے میں سمجھنے کی ہے، وہ ہے جیسا خصوصیت قرآن. دنیا کی کسی کتاب میں یہ خصوصیت آپ نہیں دیکھیں گے جو قرآن کے اندر پائی جاتی ہے. ساری کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف. اس کی وجہ سے تیسری بات سنو، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں قرآن کو جو مقبولیت حاصل ہے، مقبولیت قرآن، قرآن کو جو لائک کرنے والے ہیں، قرآن جو مقبول ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ بتائیے اس وقت میں مارچ 2023 11 تاریخ کو پوری دنیا کا سروے ہوا. اس سروے میں مسلمانوں کی تعداد اب 2023 کا جی صاحب ریکارڈ آپ کو بہت بتا رہا ہوں میں. دنیا کی آبادی اور مذہب کے اعتبار سے جو تحقیق کرتے ہیں، اپریل 2023 کی تحقیق یہ ہے، اس وقت میں دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے. 2 ارب. اور اس سے آگے کی بات سنو، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو روزانہ 5 مرتبہ 2 ارب لوگ 5 مرتبہ اس کو پڑھتے ہو. دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے. صرف قرآن ہے واحد جس کو 2 ارب مسلمان دن میں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. الگ پڑھنا تو الگ ہے، یاسین پڑھنے والے الگ ہیں، قرآن کی معمول کے حساب سے پڑھنے والے الگ ہیں، خالی پڑھنے والے الگ ہیں. یہ تو صرف نماز کی حالت میں 2 ارب مسلمان جس کتاب کو پڑھتے ہو، دنیا کی کوئی کتاب بتا دے ایسی کتاب 2 ارب جی صاحب لوگ پڑھتے ہو. 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ. سینہ ٹھوک کے بول سکتے ہیں وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا نام قرآن ہے. اب ذرا آئینہ لے کر دیکھو وہ 2 ارب میں آپ بھی ہیں یا نہیں ہیں. کمال اس وقت میں ہے وہ 2 ارب میں آپ بھی ہیں. خوشا نصیب، بڑے خوش نصیب ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ غور کیجیے. پڑھنے نہیں آتا مول صاحب، چاپنے نہیں آیا تو کیا کرتا رہے؟ گلتی بنا کھارا نہیں کھارا، کباباں چاپنے نہیں آ رہا، ذرا داڑھاں پورے لک ہو گئے. مول صاحب بولے تو بیگم کو بول رہا کباباں ذرا کوٹ کو تھوڑا نرم کر کو دے. کھارا نہیں کھارا چھوڑ رہا.
डॉक्टर बोल रहे हैं अरे चर्बी ज़्यादा हो गई, फट जाता, दे नको खा, बोले तो दावत पर दावत, दावत पर दावत, क्या है वो, ग्लूकोसा चढ़ा लेंगे, क्या होता, कुछ भी नहीं होता। इधर ग्लूकोसा चढ़ा रहा, उधर दावत भी चढ़ा दी, ये भी खा रहा, वो भी छोड़ रहा नहीं। कुरान कहना बोलता पढ़ने नहीं आता मौलवी साहब, ये उम्र में क्या होता, बोला कहाँ से निकलता, तो कहाँ से जा रहा, कहाँ से निकलता कि वहाँ से निकलता, कुरान वहाँ से निकलता जहाँ से निकल रहा, वो भी नहीं हुआ तो नली दाल को अंदर लिक्विड डाल रहा, मगर जा रहा अंदर जरूर। मालूम हुआ जिस्म की हिफाजत के लिए ग़िज़ा ज़रूरी, फिर तेरी रूहानियत के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है। अफसोस है हम मुसलमानों पर, कुरान घर में लावारिस पड़ा हुआ है, गाड़ी चलाने वाला तो है, जी साहब जो है घर में सोफ़ों पर बैठने वाला तो है, घर की हर चीज़ इस्तेमाल करने वाला है, अगर इस्तेमाल करने वाला नहीं है, बाप है, जी साहब माँ है, बीवी है, शौहर है, बच्चे हैं, मर्द है, औरत है, कोई भी कुरान को हाथ लगाने वाला नहीं है, दादागिरी मोतबरी सब है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं डबल पैसा, जी साहब मैं ये, मैं वो, मैं ये वो, सारी दुनिया की फिरौनियत एक झटके में निकल जाएगी। तेरा अकड़ना, तेरी फिरौनियत, तेरी दादागिरी, तेरा ओहदा, तेरा पैसा कारून जैसा चला गया, जिसके खजाने की कुंजियां 50 देव हैकल जी साहब जो है पहलवान उठाते थे, लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, कुरान बोल रहा। वैसे पैसे वाला पैदल, अना रब्बुकुमुल आला बोले सो जी साहब फिरौन पैदल, जिसने दुनिया में जन्नत बनाई शद्दाद वो पैदल, पहाड़ों को खोद के घरा बनाने वाले कौमे समूद पैदल, कैसे कैसे घर मिटाए मौत ने, कैसे कैसे घर मिटाए मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, कुछ है एहसास? घर का हर फर्द मुजरिम है। बच्चा स्कूल को नहीं गया तो अम्मा को भी फिक्र हो रही, बाबा को भी फिक्र हो रही, फिक्रों में लाखों दुआ भी पढ़ा लेते हैं। बोल साहब मदरसे को नहीं जाता हूँ, बोलता है क्या लपटिया की क्या नहीं की, क्या तो भी करो। वहाँ मौल साहब मारते हैं, बोल को नहीं जाता है, इन्हों समझ रहे हैं क्या लपटिया की क्या नहीं, क्या है कि झपका पड़ता क्या है कि शक। फिर कब तो भी लाया मौल साहब इन्हें कुरान नहीं पढ़ता है, मेरे को कुरान पढ़ना उनको दिल नहीं बोलता है, ज़रा दम करो मौल साहब, बोल को आया कब तो भी नहीं, वहाँ कहीं को आएगा। बल्कि हम कुरान पढ़ना शुरू करें तो मौल साहब कनाती पुट्टा जब देखो मस्जिद में बैठता है क्या, तो मस्जिद का लपटिया क्या कहते हैं, कुरान पढ़ा तो क्या तो लपटिया, और शीशा डालने को बाजू लुढ़कते रहे तो चलता जमानत वैसा है, कोसे बच्चों को रोक सकते क्या है क्या नहीं, पी को लोटिया तो क्या भी नहीं लगता कहते, कुरान पढ़िया मस्जिद में ज़्यादा बैठिया, क्या लपटिया की कुरान का घर छोड़ को वहाँ फिरता है, ज़रा देखो। कुरान की मकबूलियत का हाल ये है, 2 अरब मुसलमान रोज़ाना 5 मरतबा कुरान करीम की तिलावत करते हैं। सीना ठोक के बोलो मुसलमानों, हमारे पास वो ख़जाना है जो ख़जाना दुनिया के किसी के पास नहीं है। तुम अरबपति खरबपति होंगे, लेकिन जो चीज़ सरकार ने हमको दी है और जिस पर हम ईमान लाए, लाकर तो सबको दिया सरकार ने, नादान है ना कदरे हैं, कबूल नहीं किए, हमने कबूल किया, ये हमारा नसीब है। और कुरान की मकबूलियत की दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुरान दिलों पर राज करता है। कहाँ राज करता? दिलों पर। एक अम्मा अपनी बेटी की शादी हो रही थी,
ہمارے اماں تو ایسے ہے، جاتے خط میں VCR دیکھو بولتے ہیں، میری نشانی لے کو جا. وہ ماں اپنے بیٹی کو نصیحت کر رہی، ذرا سن رہے ہیں، سو رہے ہیں تم لگا. ڈاکٹر میرے کو بات نہ کو کرو بولا، 3 جمعہ سے بھی میں بات نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی بات کر رہا ہوں میں. گھر والے آتے خود ہی بولیں 2 بجنے کے بعد بات نہیں کرنا آپ. بل صحت کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، لیکن کیا کروں، جب تک زندگی ہے کرنا. پیاسی ہے قوم. میں بھی جی صاحب 5 منٹ کھڑے ہو کر خطبہ دے کے جا سکتا ہوں میں، لیکن کل اگر مجھے پوچھا جائے کہ مصلی کا حق ادا کیا کہ نہیں، میری خبر کی تو فکر میں کر لوں. احساس نہیں ہے. بیٹی کو ماں نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا دولہن وہ نہیں، بیوی وہ نہیں جو زیور میں لد جائے، کپڑوں میں بس جائے. ہم تو کیا 30 جوڑے کپڑے دیا مول صاحب، 1 کلو سونا دیا مول صاحب. عقل سے پیدل کپڑوں میں بھیجنا، زیور میں لدانا، یہ بیوی ہونے کی دلیل نہیں ہے. بیوی اصل میں وہ ہے جو شوہر کے دل پر راج کرے. کہاں جگہ بنائے؟ ارے بولو، یہاں. اور نصیحت کرتے ہوئے کہا دل میں جانے کا رستہ ہے کھانا. وہ اچھا پکا کس کے دل میں اترے گی؟ شوہر کے دل میں اترے گی. ایک ماں نے نصیحت کر کے بتلا دیا دل پر راج کرنا اصل کمال ہے. کپڑے پہن کے نہ سامنے پھرنا کمال نہیں ہے، زیورات سے لد جانا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ شوہر کے دل پہ راج کر. شوہر گھر میں رہے تو بھی تیری فکر کرے، ہزاروں کلومیٹر دور جا کر بھی کام کرے تو وہ اس کا دل تیری طرف رہے. اور راج کب کرے گی؟ جب اس کی کھانے کی فکر تو صحیح کرے گی. آج کی بچیاں کو سکھا رہے ہیں جی ہم پکوان نہیں، سنگل لاؤ، ڈبل لاؤ، جی صاحب پارسل لاؤ. 25 آدمیوں کے لگے ہوئے ہاتھاں، 25 آدمیوں کے پسینے کے جی صاحب لگے ہوئے چیزاں کھا کے قرآن کیسا پڑھتا؟ 25 لوگوں کی نظریں اس کے اوپر، 25 لوگوں کے پسینے اس کے اوپر، یہ سب 25 لوگوں کی گندگیاں اس کے اوپر، وہ چیزیں کھا کے فخر کر رہا. گھر والی اگر صحیح پکاتی تو بازار کا کیوں کھاتا؟ ہم نے سونا دینا ضروری سمجھا، لیکن بچی کو اس کی زندگی کی ضرورت نہیں بتائی. ایسے ہی قرآن دل پر راج کرتا ہے. جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، قرآن کہاں راج کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو بعد میں کھینچتا، پہلے دل کو کھینچ لیتا. اپنے نہیں، پرایوں کے دل بھی کھینچ لیتا. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے مقرر، جنگ آزادی کے ہیرو، ان کا نام تھا حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. علل اعلان کہتے تھے میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انگریز کو یہاں سے بھگاؤں. اور انگریز جانتا تھا کہ یہ انگریز کا ایسا دشمن ہے، اس کے خون کو بھی جی صاحب اگر الگ الگ کریں گے، ہر قطرے سے انگریز کی دشمنی آئے گی. وہ اتنا خطرناک ہے. اس لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا. حضرت شاہ صاحب کا معمول تھا روزانہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے. فجر کے بعد، اور ہلو بولو،
ہاں کہیں قرآن سنیں گے تمہارا نام کون بولیا کہ بول. روزانہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. جیل میں ڈالے گئے, معمول اپنا وہی ہے. نہیں گھر میں رہو, بازار میں رہو, نہیں صاحب اپنی جگہ رہو کہ قید میں رہو, جب اللہ کے کلام کی پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے قرآن دل کو کھینچتا. جیل میں صبح ہوتی, فجر کی نماز پڑھتے ہی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن پڑھتے تھے اس کا حال یہ تھا, آپ کو بتاؤں. ہندوستان کا ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے دلی کے اندر, اس دلی کے یونیورسٹی میں حضرت کا ایک خطاب تھا. بچوں کو معلوم تھا کہ بھئی یہ ذرا کٹر قسم کا آدمی ہے, تو بچوں نے طے کر لیا کہ ان کا بیان نہیں ہونے دینا. کالج کا نظام الگ ہی تھا. بچے جب ٹائم ہوا پورا کھچا کھچ بچوں سے بھر گیا یونیورسٹی کا حال. حضرت آئے تو پورے بچے اٹھ کے شور کرنے لگے, آپ کی بات نہیں سنتے, آپ کی بات نہیں سنتے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میری ایک بات سن لو, اس کے بعد میں سے دے. میں تقریر نہیں کرتا, میری بات نہیں سننا چاہتا, میں تقریر نہیں کرتا, صرف قرآن پڑھوں گا. قرآن کو نہیں سنتے بولو. اب قرآن نہیں سنتا بولو, کون ہے جو بولنے والا؟ سب بچے خاموش ہو گئے, کرسیوں پر بیٹھ گئے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو ہر کرسی سے ہچکی آ رہی تھی. پڑھنے کا وہ انداز تھا. قرآن ختم کیا, تلاوت ختم کی تو بچے اٹھ کے بولنے لگے, حضرت جب قرآن تم نے سنایا ہے تو اس کا ترجمہ بھی سنا دو. اب حضرت کی بات شروع ہوئی. گھنٹے, 2 گھنٹے, 3 گھنٹوں تک مجمع پر سناٹا چھایا رہا. حضرت کی قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے رہے. یہ انداز تھا قرآن پڑھنے کا. انگریز نے جیل میں ڈالا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. معمول فجر کے بعد قرآن پڑھنے کا تھا. فجر کی نماز ادا کی, جیل کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے, اپنا قرآن شروع کیا. قرآن پڑھنا جو شروع کیا, ہر جیل کے خانے سے قیدی کھینچ کھینچ کے آتے, دروازوں کے سامنے بیٹھ جاتے اور سنتے رہتے. حضرت پڑھتے چلے جاتے. چند دنوں کے بعد دیکھا کہ جو انگریز جیلر ہے وہ بھی فجر کا اہتمام کرنے لگا. فجر کے وقت میں آ کر کھڑے ہو جاتا. جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہوتی اپنی ٹوپی ہاتھ میں لے لیتا, آ کر جی صاحب چپل اتار کر, جوتے اتار کر بیٹھ جاتا. خاموش سنتا رہتا, روتا رہتا, سنتا رہتا, روتا رہتا. یہ قرآن کہاں اتر رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. اللہ نے قرآن میں وہ تاثیر رکھی ہے, جب تو پڑھتا ہے تو تو دیکھے گا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں. یہ قرآن کا اثر کہ وہ دل کو ڈائریکٹ کھینچتا. مکے کے 3 بڑے دشمن تھے, ابو جہل, ابو سفیان, اخنس بن شریق. خطرناک قسم کے تھے. ابو جہل کا تو معلوم ہی جو سب کو بار بار سنے. ابو سفیان اور اخنس بن شریف, یہ تینوں بڑے خطرناک تھے. دھارو قسم کے لوگ, وار خالی نہیں جاتا ان کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو یہ کمل اوپر لپٹ لے کے, ایک گلی میں سے ہلو آتا, دوسرا دوسری گلی میں سے آتا, تیسرا تیسری گلی میں سے آتا. آنا, جہاں آواز آ رہی وہاں بیٹھنا, سننا. جیسے ہی حضور کی تلاوت ختم ہو جاتی فجر کے وقت میں نکل کے چلے آنا. ایک دن ہوا, تینوں سن کے واپس جاتے خود چورس سے وہ تینوں ٹکرا گئے. ابو جہل پوچھا کہاں جا کو آ رہا, انہیں پوچھا تو کہاں کو جا کو آ رہا, تو انہوں بولا عرب اتنا بھی تھا مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے, عرب کی عادت ہے. ابو جہل نے کہا کہ میں قرآن سننے گیا تھا. ابو سفیان نے کہا میں بھی قرآن سننے گیا تھا. اخنس نے کہا میں بھی قرآن سننے گیا تھا. بولے کل سے نہیں جائیں گے اپن دونوں, پکا ارادہ کرو, ہاتھ آ ہاتھ آ, کل سے نہیں جائیں گے. شام ہوئی, گھر میں بیٹھے, اب اندر سے لخ 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 مار لے رہا, کب نکلوں کب نکلوں. تھوڑی دیر برداشت کیا, اس کا پھر کمبل لپٹا, پھر نکلے دوسرے راستے سے.
कुरान सुना, फिर चौरस्ते पर तीनों टकराए। बोले फिर आया तू, क्या करना, बेचैनी के वास्ते आ गया। तीनों बोले कल तो हर हाल में नहीं जाएंगे। तीसरे दिन भी फिर अंदर बैठे, शाम हुई, बेचैनी बेकरारी की वजह से फिर वापस आए और नबी का कुरान सुना। उसके बाद अखनस के बारे में आता है, इब्न हिशाम ने लिखा, तलवार खींच के चौथे दिन निकाली और सीधा अबू जहल के पास गया और बोला सच्ची बोल, जो कुरान सुनने 3 दिन से कम्बल ओढ़ के जा रहा, सच्ची बोल वो कुरान सच्चा है या गलत है, एक ही बात करो। तलवार निकाल के पूछा अबू जहल को, कहा कि भाई कलाम तो अल्लाह का है, इसमें कोई शक नहीं, सच्चा कलाम है। अबू सुफियान से पूछा, कहा कि बात तो बिल्कुल सच्ची है, कुरान कुरान है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। फिर अखनस ने कहा कबूल क्यों नहीं करता? कहीं लगा कि मेरी लीडरशिप चले जाती, कौन मेरे को पूछ को देखता, इस वास्ते लीडरशिप बचाने के वास्ते मैं कुरान को नहीं मानता। दिलों को खींचने का असर किस में है? कुरान में। आज हमारे दिल टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मिले हुए नहीं है। ना नमाज में दिल है, ना कुरान की तिलावत में दिल है, ना हुकूक की अदायगी में। क्यों? दिल उजाड़ वीरान हो गया। इस वास्ते सरकार की दुआ क्या है मालूम है? अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी, ऐ अल्लाह कुरान को मेरे दिल के बहार का ज़रिया बना, दिल के आबादी का ज़रिया बना, दिल के उजड़ने का दरिया न बना। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी, कुरान की तिलावत करता है, दिल आबाद होता है, दिल बनता है, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आती है, दीन की अज़मत आती है, आखिरत की फिक्र आती है। सरकार को दुआ करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ने सब कुछ सरकार को दे दिया था। सरकार दुआ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके ग़ुलामों की तरबियत हो। ये ग़ुलाम जब भी अपना दिल उजड़ा हुआ नज़र आ जाए, नबी की ये दुआ उसके लिए काम आए। सरकार ने बताया दिल को आबाद करना है तो कुरान की तिलावत करो। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत वक्त हो गया और मैंने शुरू में आपको बताया था कि असल में हमारी मस्जिद में 7वीं मरतबा, 26 साल से मैं कुरान की तफसीर कर रहा हूँ इस मस्जिद में, 7वीं मरतबा हमारे कुरान करीम का दौर मुकम्मल हो रहा है। इतवार के दिन इस मस्जिद में मगरिब की नमाज से 9 बजे तक का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया जिसमें कुरान करीम की हमारी तफसीर मुकम्मल होगी। उसके लिए हिंदुस्तान के मायानाज मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद बलगिरामी दामत बरकातुहुम वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हैदराबाद जी साहब निज़ामाबाद के सफ़र पर हैं। इतवार के दिन वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। दोपहर जो है सुबह में 11 बजे ख़वातीन के लिए हमारे मदरसे में इंतज़ाम रखा गया। साहब निस्बत आदमी है, ज़िंदा वली हैं। कुरान पढ़ने के बाद तो आदमी कितना क्या कुछ हो जाता। नहीं, अपनी ख़वातीन को वहाँ भेजिए। इतवार के दिन 11 बजे से दुआ में शरीक होंगे जी साहब। और मगरिब के बाद यहाँ मस्जिद के अंदर इंतज़ाम किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ जितने मुसल्ली दीगर महल्लों से, गाँवों से यहाँ आते हैं हमारे महल्ले के, इंशाअल्लाह जितने अब हैं उससे ज़्यादा यहाँ हाज़िर होंगे, आएंगे भाई इंशाअल्लाह। और सब आने वालों के लिए इंशाअल्लाह खाने का नज़्म भी है। हज़रत की बात समझ में नबी आए, इल्मी बात रहे, तब भी इस मजलिस में शरीक हो। सिर्फ़ अल्लाह वालों की उठी हुई हाथों की जो दुआएं होती हैं वो भी हमारी दिल की दुनिया को आबाद कर देती है। बुज़ुर्गों ने लिखा कि कुरान की तकमील के मौके पर जी साहब जो है दुआएं कबूल होती हैं जी। तो इसलिए इतवार के दिन। और दूसरा बड़ा ऐलान वो ये है कि कल हफ्ते के दिन पूरी जी साहब ज़िले संगारेड्डी, ज़िले वक़ाराबाद, मुत्तहिदा जहाँ मेदक और आपके सिद्दीपेट के पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा इजलास ईदगाह मैदान में रखा गया। और वो है जमीयतुल उलमा की दावत पर हमारे इंटरनेशनल जी साहब जो है सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम कल तशरीफ़ ला रहे हैं ज़हीराबाद को पहली मरतबा। देखिए, और उसके जो मकासद है तो वहाँ जाने के बाद आपको नज़र आएंगे। असल बुनियाद ये है कि इस वक्त में जो हालात चल रहे हैं
پورے جگہ مسلمانوں کو بازو کر دیا گیا، ہر کوئی مسلمان کو جی صاحب اہمیت نہیں دے رہا۔ ایسی صورت میں ہم ہیں، کم سے کم یہ تو ان کو احساس دلانا کہ ہم بھی اس ملک کے ہیں، ہم کوئی باہر کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، ہمارا خیال بھی کرنا چاہیے، کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، لیکن ہماری ضروریات کیسے پورے ہوں گے؟ اس کے لیے جمعیت العلماء کی یہ آواز ہے کہ اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، وہاں آپ کی میجارٹی آپ کے آنے والے 5 سال کے مستقبل کے مسائل کو حل کرے گی جب آپ میجارٹی وہاں بتائیں گے۔ اس کے لیے ہم تو آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ کل ایک دن کے واسطے آپ عصر تک اپنے کاروبار کیجئے، عصر کے بعد اپنے کاروبار چھوڑ دیجئے، اپنے وجود، اپنے آنے والے بچوں کے فیوچر کے لیے اگر 2-3 گھنٹوں کا کاروبار نہیں کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہر فرد اپنے ساتھ عصر کی نماز وہاں پڑھے، عصر سے رات میں 10 بجے تک وہاں انتظام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ کھانے کا نظم بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ رات میں 10 بجے آپ کو واپس کر دیں گے، الحمدللہ کھانے کا نظم بھی ہے، وہاں اعلان ہوگا کہاں کہاں کھانے کا نظم ہے، آپ اطمینان سے 10,000 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، چونکہ پورے 3-4 ڈسٹرکوں سے بلکہ ہندوستان میں تلنگانہ اور آندھرا کے تمام ڈسٹرکوں سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے تو لوگ آئیں اور ہمارے لوگ چراغ تلے اندھیرا، یہاں کے لوگ غافل رہیں، اس لیے کل کا دن آپ حضرات کا عیدگاہ میں گزرے گا اور پرسوں کا دن آپ کا کہاں گزرے گا؟ مسجد الہی کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہوئی کتاب قرآن کریم پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ دونوں ہونے والے اجلاسوں کے اندر خیر و برکت نصیب فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، آنے والے مہمانوں کی اے اللہ ہر قسم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان اجلاسوں کو پورے ملک کے لیے، خصوصاً اس علاقے کے لیے امن و شانتی کا اور حفاظت کا ذریعہ بنا، ہر قسم کی آفتیں، بلائیں، مصیبتوں سے، آنے والوں سے، رہنے والوں سے، کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔